جو دنیا کی تبدیلی کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہاں تو جو نئی نئی خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں اگر ہم اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہیں. جی ویسے بھی جو ہے اپنے ارد گرد کی دنیا کی باہر دنیا کی بھی خبر رکھنی چاہیے اور اس وقت چونکہ اتنے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں میں یہ دہراتا رہتا ہوں کہ یہ 100 سال بعد جو دنیا کا سسٹم تھا ورلڈ آرڈر تھا یہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اور بڑی ڈراسٹک الائنمنٹ ہو رہی ہے کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار سے بنا ہوا جو یہ اٹلانٹک کولیشن تھی نیٹو جسے کہا جاتا ہے وہ ٹوٹنے جا رہی ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے وائڈ رینجنگ اثرات ہیں اور یوکرین کی یہ جو کرائسس اگر مزید ڈیپن ہوتا ہے تو ہمارے لیے اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں اور یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ آج فار ایگزامپل جس طریقے سے زیلنسکی کی آج سٹیٹمنٹ آئی ہے یا روز وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا جی ابھی جنگ کا خاتمہ بہت دور ہے. اس پہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت سخت مزید بیان آیا جس کے بعد امریکہ کا کسی طور پہ بھی بڑا کم امکان رہ جاتا ہے کہ وہ کسی اگر یورپ جا بھی رہا ہوگا ان کی ہیلپ میں ابھی تک جس کا انہوں نے اعادہ کیا ہے تو وہ کتنے پیسے دے سکیں گے امریکہ کے مقابلے پہ کیا سوال ہے وہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں اور امریکہ کے بغیر یہ ہوگا نہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو آج بیان آیا ہے کہ زیلنسکی امن نہیں چاہتے واشنگٹن انہیں زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گا اور یہ اس پہ بڑا انہوں نے کہا جی اس طرح کے بیانات کے بعد یہ معاملہ ڈیپن ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے نا سب سے زیادہ وہ ایک تو پٹرول کا پھر یہ کموڈیٹیز کا اور اس دفعہ جس طرح گندم اور کپاس کی وہ آئی ہیں یہ چیزیں ساری اور ایڈیبل آئل یہ ہم نے جب امپورٹ کرنی ہے تو اس کی قیمتوں سے $1-2-3 بلین کا اگر فرق پڑتا ہے تو ہمارے لیے ہم یہ دیکھیں نا 1-1.5 بلین کے لیے IMF کا ترلا کر رہے ہیں تو یہ اگر پڑ جاتا ہے تو یہ آلریڈی اس مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مطلب یہ جو ہمارے پاس باہر سے لینے اور دینے والے جو فارن ایکسچینج ہے وہ مائنس میں جا چکا ہوا ہے. یہ گورنمنٹ کے داد و شمار وہ پوری سٹوری نہیں بتا رہی. لیٹسٹ اب یہ ہے کہ ٹیرف وار جو اس وقت چل رہی ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ میکسیکو اور ابھی نافذ کر دیا میکسیکو اور کینیڈا کے اوپر 25% ٹیکس اور کینیڈا کی انرجی پروڈکٹس کے اوپر 10% امپورٹ ڈیوٹی اور جو ہے وہ چائنیز کے اوپر جو 10% ٹیرف تھا اس کو اب انہوں نے ڈبل 20% کر دیا 20% کر دیا ہے. جی اور چائنا نے بھی جواباً جو ہے انہوں نے بھی 15% تک جو ہے نا ایک لمبی ان کی لسٹ ہے خاص طور پہ ان کی جو زراعتی امریکہ کی ایکسپورٹس ہیں وہ اس کے اوپر 15% تک ٹیرف انہوں نے بھی لگا دیا ہے. یورپ پہ بھی پہلے ہی تو میرا غالباً 10% کے قریب ٹیرف لگ چکا ہوا ہے. تو یہ جب ٹیرفز لگیں گے دونوں طرف سے یہ ٹیرف وار جب جاری ہے دونوں طرف سے ہر طرف سے اس کے بہت زیادہ مضمرات ہیں. فار ایگزامپل نیفٹا جو ہے جو کہ نارتھ امریکہ کی ٹریٹی تھی یہ اتنے دہائیوں سے چلتی جا رہی تھی کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ امریکہ کی وہ ورچولی ختم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اب جو کینیڈا نے بھی ریٹیلیٹری جو ٹیرفز کیے ہیں اس سے امریکہ کی جو زراعت کا جو لابی ہے وہ افیکٹ ہوگی. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے امریکہ والے کینیڈا کو $150 بلین کا امپیکٹ جو امریکہ پہ بھی آئے گا. اور یہ زراعت کی ایکسپورٹ جب پہ چین کو بھی جو جاتی ہیں اس کو بھی جو ٹیرف لگے گا تو اس سے بھی امریکہ کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا. پلس ہمارے لیے یوکرین یاد رہے کہ دنیا کے بڑے ممالک میں آتا ہے جو کہ گندم ایکسپورٹ کرتا ہے تو گندم کا جس پہ ہم بھی افیکٹ ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی سارا امپیکٹ آئے گا. ایشو یہ ہے کہ ہمیں آج بھی پرائم منسٹر نے تمام یہ وزراء کی آج بریفنگز چل رہی تھی مگر ہمیں ہمارے بیانیے میں نیریٹو میں ڈسکورس میں اس کا ذکر نہیں آ رہا کہ بدلتی ہوئی یہ دنیا کے اندر ہمارا لائحہ عمل کیسے ہوگا کیا ہوگا ہم اس کو کیسے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک مجھے کوئی نظر نہیں آئی کہ وہاں پہ ٹریڈ کامرس منسٹری یا فارن منسٹری وہ بھی کوئی ایکسپلین کریں گے کہ یہ اس وقت پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹریٹجائز کر رہے ہیں کہ یہ ان بدلتے ہوئے حالات میں انہوں نے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے.
یہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. یاد رہے کہ اس طرح یوکرین کا جب جنگ شروع ہوئی تھی ہم نے تو بہت نقصان اٹھا لیا, ہم نے امپورٹ نہیں کی, جو امریکہ سیکشن لگا دے گا. انڈیا نے پرواہ نہیں کی اور انہوں نے نہ صرف کہ خود روس سے تقریباً 25% قیمت کے اوپر 30% قیمت کے اوپر انہوں نے پیٹرول لیا بھی, اس کو ریفائن کر کے باقی دنیا کو ایون سعودی عربیہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں بھی ایکسپورٹ کیا اور انہوں نے کئی $100 ارب اس میں سے بنا لیے. تو یہ جو مشکل حالات آتے ہیں اس کے اندر جو ہے عقل مند لوگ یا عقل مند ملک جو سمجھدار اور ذمہ دار حکومتیں ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اوپر اپنا تجزیہ کرتی ہیں اور پالیسی بناتی ہے. اور اس کا ہم جس سے بھی آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں تبصرہ نگار, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا ہاؤس ان آرڈر کم از کم خدا کے لیے کر لیں تاکہ آپ نبردازمہ ہو سکیں. جب تک آپ یکجا نہیں ہوں گے تب تک آپ نبردازمہ نہیں ہو سکیں گے.